اب سنیے سننے والی حدیث، اور میں حیران ہو جاتا ہوں. 2 حدیثیں بیان کروں گا اور پھر موضوع کو آگے لے کر جا رہا ہوں. ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک ابو داؤد کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بھائی دیکھیے میرا یہ جو پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، بہت توجہ کریں گے. اقرب ایک قریب، ایک اقرب. اقرب کا مطلب ایک قریب، قریب تر اور قریب ترین، جہاں پر قربتوں کی انتہا ہو جائے. آ رہی یہ بات سمجھ، اس کو کہتے ہیں اقرب. صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ رکوع میں اللہ کے قریب، قیام میں اللہ کے قریب، قومے میں اللہ کے قریب، تشہد میں اللہ کے قریب، لیکن فرمایا جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو نہ قریب ہوتا ہے نہ قریب تر ہوتا ہے، بلکہ قریب ترین ہوتا ہے. اچھا کون قریب ہوتا ہے؟ بندہ قریب ہوتا ہے. بھائی پوری آپ سے سوالات کرتا رہوں گا کیونکہ میں ایک دوسری حدیث سنانے لگا ہوں. کون قریب ہوتا ہے بھائی؟ بندہ قریب ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ یہاں پر قریب ہونے والا فاعل ہے جو قربت چاہتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ مفعول، جس کی قربت چاہیے. قربت چاہنے والا یہاں پر بندہ ہے، قربت چاہنے والا یہاں پر بندہ ہے، اور کس کی قربت چاہتا ہے؟ وہ اللہ ہے. یا چاہت کس کی طرف سے ہے؟ قربت کی چاہت. ہاں جی بتائیے، قربت کی چاہت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یا بندے کی طرف سے؟ بندے کی طرف سے. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ بندہ فاعل ہے، سبجیکٹ اقرب ما یکون العبد. بندہ قریب ترین ہوتا ہے. بندے کی جستجو ہے کہ میں قریب ترین ہوتا چلا جاؤں. کس کے؟ اللہ کے. اللہ مفعول ہے، بندہ فاعل ہے جو قربت چاہتا ہے. جس کی قربت چاہتا ہے وہ مفعول ہے. آئیے اب میں آپ کو ابو داؤد کی حدیث سناؤں. فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد. اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے، کیونکہ آج تک یہ سنا کہ یہ طالب ہے وہ مطلوب ہے، یہی سنا نا اب تک. یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہی سنا نا اب تک. یہ عابد ہے وہ معبود ہے. مقصود وہ ہے، مطلوب وہ ہے. لیکن اس حدیث کا ترجمہ بڑا عجیب ہے، اور شاید اردو زبان کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت نہیں کہ میں اس کا صحیح ترجمہ کر سکوں. ہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث کے اندر اللہ نے معاملے کو الٹ دیا. صحیح مسلم میں بتایا قربت کا چاہنے والا بندہ تھا، اور جب کوئی بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ سجدہ خاص سجدہ. خاص سجدہ کس طرح؟ رات کی تہجد کی نماز کا سجدہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب کوئی بندہ سجدے میں ہو اور وہ سجدہ دن کا سجدہ نہ ہو. اس حدیث میں بس یہ ہے کہ قید ذکر کی ہے اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر. فی جوف، جوف کہتے ہیں پیٹ کو. فی جوف اللیل الاخر، رات کے درمیان میں. اور آخر کا لفظ بتا رہا ہے تھوڑا آخر کی طرف چلے جاؤ، رات کے آخری پہر میں. اس وقت اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیرے قریب ترین. پہلے کیا تھا؟ بندہ اللہ کے قریب ترین، بندہ اللہ کی قربت چاہتا ہے. اور جب رات کی تہجد کی نماز کا سجدہ ہو تو اللہ بندے کی قربت چاہتا ہے. بس میں اسی طرح سمجھا سکتا. قرب کون چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں اب تک تو قرآن میں نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے مجھ سے
آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو میں آپ سے جواب نہیں دلواؤں گا، میں خود کہتا ہوں فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی رات کو تہجد کی نماز میں میرے آگے جبین نیاز کو ٹکا دیتا ہے اور عاجزیاں اور انکساریاں دکھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے قریب نہیں، قریب تر نہیں، اور میرے بندے میں تیرے قریب ترین آ جاتا ہوں۔ پہلے قربتیں تو چاہتا تھا، اب تیری قربتیں میں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ رات کی تہجد کی نماز کے سجدے کے اندر بندہ اللہ کے قریب ترین اور اللہ بندے کے قریب ترین، یعنی طالب اور مطلوب قربتوں کی انتہاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے، طالب اور مطلوب قربتوں کی انتہاؤں کے ساتھ، اس نے بھی قربت کی انتہا کر دی اور اس نے بھی قربتوں کی انتہا کر دی۔ اللہ ہم سب کو رات کی تہجد کی نماز کا سجدہ نصیب فرمائے۔